بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے عمران خان کی قید پر تبصرہ کرتے ہوئے انکار کرتے ہوئے بلکہ کہا تھا کہ امریکی انتظامیہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جب صدر ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے تو پاکستان میں یہ بحث زوروں پر تھی کہ آیا وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی پر بات کریں گے یا نہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنان اور رہنماؤں کو یہ امید تھی کہ امریکی صدر انسانی حقوق سے متعلق اپنی آواز بلند کریں گے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد پاکستان کے معاملات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے ابھی تک عمران خان سے متعلق کوئی بات کی ہے۔ کانگریس سے اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے پاکستان کا ذکر تو ضرور کیا، مگر یہ شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے ایک شدت پسند کی گرفتاری سے متعلق تھا۔ صدر ٹرمپ نے اگست 2021 میں کابل ایئرپورٹ پر حملے کے ملزم کی گرفتاری میں مدد کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ امریکی کانگریس میں عمران خان کی رہائی اور ملک میں جمہوریت کی بحالی سے متعلق ایک بل پیش کیا گیا ہے، اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی امریکہ میں آمد پر پابندی کو بھی اس بل کا ایک اہم حصہ بنایا گیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں 24 مارچ کو ریپبلکن رکن جو ولسن اور ڈیموکریٹ رکن کانگریس جیمز ورنی نے پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کے عنوان سے یہ دوستو بل پیش کیا ہے۔ اس بل میں درج ہے کہ ایسی مخصوص بیرونی شخصیات پر پابندی عائد کی جائے جو پاکستان میں سیاسی حریفوں کو قید کرنے اور ان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اس بل کے حوالے سے ریپبلکن رکن جو ولسن کا مطالبہ ہے کہ ویزے پر پابندی کے ذریعے پاکستان کی فوجی قیادت پر دباؤ ڈالا جائے تاکہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی اور عمران خان کی رہائی ممکن ہو۔ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ملک کی عسکری اور سیاسی قیادت کے خلاف امریکی ویزوں کی پابندی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ جب جنرل عاصم منیر عمران خان سمیت سیاسی کارکنوں کو رہا کر دیں تو پھر ان پر یہ پابندی اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس بل میں جو ولسن نے لکھا کہ اس میں واضح ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی امریکہ کی پالیسی ہے۔ ویسے دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ امریکہ کی کیا گیم ہے۔ پہلے پاکستانی افواج کو استعمال کر کے عمران خان کو اقتدار سے نکالا، اور پھر اب جمہوریت کا چیمپئن اپنے آپ کو دکھانے کے لیے یہ بل پیش کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ عمران خان کو یہاں تک پہنچانے میں امریکہ کا ہی ہاتھ ہے۔ یہ بندے کے کان پہ تھپڑ لگاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ ان کو صرف افغانی مجاہدین نے سیدھا کیا تھا، اور اب حماس ان کو سیدھا کر رہی ہے۔ بہرحال جو ولسن کا کہنا تھا کہ کانگریس میں پیش کیے جانے والا یہ بل پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر 1 ماہ کے اندر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ان کے مطابق اس بل میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمام جرنیلوں اور سرکاری حکام اور ان کے اہل خانہ پر بھی پابندی عائد کرنے کا جائزہ لیا جائے۔ دوستو، میں سوچ رہا ہوں جو عمران خان کہا کرتا تھا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں، اب کیا ہیں؟ یہ تو غلاموں سے بھی بدتر ہے۔ آپ کی فوج کو بھی الو بنا گئے اور عمران خان کو بھی الو بنا دیا۔ بہرحال دوستو، یاد رہے کہ جو ولسن ایوان کی خارجہ امور اور آرمڈ سروسز کی کمیٹیوں کے ایک اہم رکن ہیں، وہ ریپبلکن پالیسی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ جو ولسن کو امریکی صدر ٹرمپ کا قریبی دوست سمجھا جاتا ہے، ان کے ساتھ دوسرے رکن ڈیموکریٹ جیمز ورنی ہیں جو امریکی بحریہ کے سابق انٹیلیجنس آفیسر رہ چکے ہیں۔ جو ولسن کچھ عرصے سے عمران خان کی رہائی سے متعلق بہت متحرک ہیں۔ جو ولسن گزشتہ چند ہفتوں کے دوران سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر متعدد پوسٹوں میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ عمران خان اگست 2023 سے متعدد مقدمات میں گرفتار ہیں جنہیں وہ سیاسی قرار دیتے ہیں۔
دوسری طرف سینئر تجزیہ کار اس طرح کی قانون سازی کو انفرادی عمل قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اطمینان کا باعث تو ہے، مگر اس خوشی کی انہیں کوئی منطق سمجھ نہیں آتی۔ ان کی رائے میں یہ ایک انفرادی فعل ہے اور ایسی کسی مجوزہ پابندی کا امکان بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ ایسا دوستو سینئر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے۔ ان کی رائے میں اس قانون سازی پر جاری لابنگ حکومت کے لیے کسی پریشانی کا باعث نہیں بن سکتی۔ اس بل میں دوستو ایسے اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے جو پاکستان کے آرمی چیف پر امریکی پابندیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس بل کا قانون بننے کے امکانات بہت کم ہیں، لیکن یہ پاکستان کی قیادت کو خوفزدہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کسی رکن کانگریس کے بیان یا بل پر حکومت نوٹس لینا چاہے تو لے سکتی ہے، وگرنہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور دوستو نہیں لگتا کہ حکومت اس سٹیج پر عمران خان کو رہا کرے گی۔ عمران خان کی رہائی سے متعلق دوستو اس سے پہلے بھی امریکہ میں ایسے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کے 60 سے زائد ڈیموکریٹک قانون سازوں نے سابق صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے ایک مشترکہ خط میں ان پر زور دیا تھا کہ وہ پاکستانی جیل میں بند عمران خان کی رہائی کو محفوظ بنانے کے لیے اسلام آباد حکومت پر امریکہ کا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ اس خط میں قانون سازوں نے لکھا کہ ہم آج آپ پر زور دیتے ہیں کہ آپ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت سیاسی قیدیوں کی رہائی اور بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے پاکستان کی حکومت پر امریکہ کا اثر و رسوخ استعمال کریں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں تاریخی بے ضابطگیاں اور الیکشن فراڈ ہوا، جبکہ ووٹرز کو بھی انتخابی عمل سے دور رکھنے کی کوشش ہوئی۔ اراکین کانگریس نے خط میں کہا کہ ہم عمران خان کی فوری رہائی اور پاکستان میں پارٹی کے اراکین اور کارکنوں کی بڑے پیمانے پر حراست کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ خط میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کی حکومت سے عمران خان کے تحفظ کی ضمانت لے اور امریکی سفارت خانے کے اہلکار جیل میں عمران خان سے ملاقات بھی کریں۔ حماس نے کہا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مذاکرات کو ناکام بنانے اور انتہا پسند مستعفی وزیر داخلہ ایتمار بن گویر سے بلیک میل ہو کر جنگ میں واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کی ناکامی کی ذمہ داری نیتن یاہو پر ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عالمی برادری اور ثالثین کو چاہیے کہ وہ جنگ کو روکنے اور مذاکراتی عمل کو شروع کرنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قیدیوں کی جان بچانے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن بے مقصد اسرائیلی بمباری ان کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو صہیونی قیدیوں کے ورثہ سے جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کے پیارے عسکری آپشن کے استعمال سے واپس آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا صرف مذاکرات کے عمل سے ہی ممکن ہے۔ حماس کا کہنا تھا کہ جب بھی قابضین نے کوشش کی کہ وہ اپنے قیدیوں کو فوجی آپریشن کے ذریعے چھڑا لیں گے، انہیں صرف تابوت میں بند باڈیز ہی ملی۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس نے کیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد اپنی جان سے گئے ہیں، جبکہ غزہ کا سارا انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس جارحیت کے باوجود صہیونی رجیم اپنے اعلان کردہ کسی بھی ہدف کو حاصل نہیں کر سکی، جن میں حماس کی نابودی اور اسرائیلی قیدیوں کی آزادی شامل تھی۔ بھارت کی ریاست اتراکھنڈ میں دوستو 136 مدارس کو سیل کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ نے ان اداروں کی فنڈنگ کی جانچ کرنے کا حکم دے دیا۔ ریاست میں مارچ سے اب تک ایسے 136 مدارس کے خلاف کارروائی کی جا چکی ہے جو محکمہ تعلیم یا مدرسہ بورڈ میں رجسٹر نہیں تھے۔ سرکار کا کہنا ہے کہ ریاست میں تقریباً 450 رجسٹرڈ مدارس ہیں، جبکہ 500 مدرسے ان دنوں محکموں کی منظوری کے بغیر کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ دوستو یہ ادارے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے تحت چلائے جا رہے ہیں۔ حکومت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غیر قانونی مدارس، مزارات اور تجاوزات کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔
جمعیت علماء ہند نے اتراکھنڈ حکومت کی اس کارروائی کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ جمعیت کا موقف ہے کہ ان اداروں کو سیل کرنے سے پہلے منتظمین کو نوٹس نہیں دیا گیا۔ جمعیت علماء ہند کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی رمضان کے دوران ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب اپنے گھروں سے دور ہاسٹل میں مقیم بچے پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا بچے دوسرے اسکولوں میں منتقل ہو سکیں گے یا دوسرے نصاب میں ضم ہو سکیں گے بھی کہ نہیں۔ مدرسہ بورڈ کے چیئرپرسن نے کہا ہے کہ سیل کیے گئے مدارس کے بچوں کو قریبی اسکولوں اور مدارس میں منتقل کیا جائے گا اور انتظامیہ پر زور دیا جائے گا کہ وہ بچوں کی منتقلی کا عمل شروع کرے۔ بچوں کو تعلیم کا بنیادی حق حاصل ہے اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اس کی خلاف ورزی نہ ہو۔ یاد رہے دوستو کہ غیر تسلیم شدہ مدارس دارالعلوم دیوبند جیسے بڑے مدارس کی تجویز کردہ نصاب کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ تسلیم شدہ مدارس کی تعلیم کے لیے ریاستی بورڈ کے تحت آتے ہیں۔ امریکی پابندیوں اور معاشی بحران کے باعث ایرانی کرنسی کی قدر بدترین گراوٹ کا دوستو شکار ہو چکی ہے اور پہلی بار ایک امریکی ڈالر 10 لاکھ ایرانی ریال سے تجاوز کر گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی نئی زیادہ سے زیادہ دباؤ مہم کے باعث ریال کی قدر میں مزید کمی متوقع ہے۔ صدر ٹرمپ نے حالیہ بیان میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو خط بھیج کر خبردار کیا تھا کہ ایران کے جوہری پروگرام کو یا تو مذاکرات یا فوجی طاقت سے روکا جائے گا۔ تاہم سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکی پیشکش کو چالاکی قرار دے کر مسترد کر دیا تھا، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات اسی وقت تک ناممکن ہے جب تک امریکہ اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران میں سالانہ مہنگائی کی شرح 40% تک پہنچ چکی ہے، جس کے باعث عوام اپنی جمع پونجی کو ڈالر، سونے اور دیگر مستحکم کرنسیوں میں تبدیل کر رہے ہیں۔ 2018 میں جب امریکہ نے ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کی تھیں، اس وقت ایرانی ریال 55,000 فی ڈالر تھا، لیکن اب اس کی قدر آدھی سے بھی کم ہو چکی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔